عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی سے تو جا کے مانگ. وہ کہنے لگا میرا تو گھر بھی اپنا کوئی نہیں, مجھے کیسے دیں گے؟ کہا نہیں جا تو مانگ, تو تیرا انکار نہیں ہوگا. تو حضرت علی کو بھیجا اور خود وہ باہر کھڑے ہو گئے, تو چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے. اب آپ کو تو پتہ چل گیا بھی کیوں آیا. اب میں کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہ لگتا فاطمہ کے رشتے کے بارے میں آئے ہو. کہ جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر نکلے. کہا دیکھا نا, میں نے تمہیں پہلے ہی کہتا تو مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کیسے, کیا کہا؟ کہا وہ بہو کچھ بھی نہیں کہا. کہا انشاءاللہ. کہا تو ہاں ہو گئی. نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. پانی دیجیے. نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبکہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے بیٹی کی شادی کی, پھر میں نے اپنی شادی کی. ٹھیک. آپ نے اگر عورت کے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کا شوق رکھ سکتا؟ مالی فن رساء من رغبتن, یہ روایت میری نظروں سے گزری ہے, کہاں پڑھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے نص یاد ہے, الفاظ یاد ہیں. مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے کیا چیز رہ گئی پیچھے؟ 25 سال زندگی کے, اپنے سے 15 سال بڑی عورت جس کے 2 نکاح ہو چکے ہیں, بیوہ ہیں, ہر ایک سے اولاد ہے, 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. اور جب 50 سال سے آگے زندگی گئی اور آدمی کی ڈھلوان شروع ہوتی ہے تو اکٹھے 10 نکاح. یہ آسمان کی وحی تھی جس کی وجہ سے نکاح کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ ایک وجہ آپ کو زندگی سمجھانا تھا کہ گھر کی زندگی کیسے گزارتے ہیں, ایک مرد گھر میں بطور خامد کیسے زندگی گزارتا ہے, یہ سکھانا تھا. گھر پیسوں سے نہیں چلتا ہے, گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے. مولوی صاحب کے مسئلوں سے گھر نہیں چلے گا, وہ اچھے اخلاق سے گھر چلتا ہے. 11 مختلف مزاج کی خواتین سے کچھ بھی نہیں دے رہے اور وہ قربان ہو رہی. 3 دن کا فاقہ ہے اور وہ قربان ہو رہی. کیا چیز دی؟ عزت دی, اخلاق دی.